نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 19 شوال المکرم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ پہلے ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ وہ عقلمند اور بلند اخلاق و کردار والی خاتون تھیں، زاہدانہ زندگی گزارتی اور راہ خدا میں بڑی فیاضی سے خرچ کیا کرتی تھیں، لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم کرتی اور برائی سے روکتی۔ انہیں حدیث سننے کا بہت شوق تھا۔ حدیث میں عورتوں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد کوئی ان کے مقابل نہ تھا۔ فقہی معلومات، ذہانت اور دانشمندی میں بلند مقام رکھتی تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ اور تابعین ان سے مسائل کی تحقیق کیا کرتے تھے۔ ان کی حکمت و دانائی اور عقلمندی کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو احرام کھولنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کی دینی غیرت نے عمرہ کے کیے بغیر احرام کھولنا گوارا نہ کیا، چنانچہ اس موقع پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ابھی صحابہ صدمے سے نڈھال ہیں، پہلے آپ احرام کھول دیجئے، آپ کو دیکھ کر صحابہ بھی احرام کھول دیں گے۔ آپ نے اس مشورے کو قبول کر کے احرام کھول دیا تو صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اب صلح کے شرائط بدل نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے بھی اپنا احرام کھول دیا۔ ان کا انتقال شوال 59 ہجری میں ہوا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ آنکھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت آنکھ ہے۔ یہ نعمت جہاں بہت قیمتی ہے وہیں بڑی نازک بھی ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا کتنا اچھا انتظام فرمایا کہ اگر آنکھ کی طرف کوئی چھوٹی سی چیز بھی آئے تو اللہ نے ایسی پلکوں کو بنایا جو فوراً بند ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی بڑی چیز آنکھ کی طرف آئے تو آنکھ کے چاروں طرف ابری ہوئی مضبوط ہڈی بنا دی جو آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے۔ بے شک اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ آہستہ قرات کے بجائے زور سے کرنا۔ فجر، مغرب، عشاء، جمعہ اور عیدین کی پہلی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے، اور ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں آہستہ آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے بلند آواز سے قرات کی جگہ آہستہ آواز سے قرات کر دی اور آہستہ آواز سے قرات کی جگہ بلند آواز سے قرات کر دی تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ قرآن سننا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے قرآن سنائیے۔ میں نے عرض کیا میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن آپ پر اتارا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دوسرے سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ حج و عمرہ ایک ساتھ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کو ایک ساتھ کیا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے، اور حج مبرور یعنی مقبول کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس پر کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 سال تک اسی جگہ پر ٹھہرا رہتا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ اللہ پر بھروسہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اسی طرح کا رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ پرندے صبح کو بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ معذرت کچھ کام نہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی کام نہ آئے گی اور ان کے حصے میں پھٹکار ہوگی اور رہنے کی بدترین جگہ۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ چہرے کو بارونق بنانا۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں نے اپنے چہرے پر ایلوا مل رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ ایلوا ہے، اس میں خوشبو کا نام بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چہرے کو حسن کو نکھارتا ہے، لہٰذا اس کو صرف رات ہی میں لگاؤ۔ فائدہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ عدت میں تھیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ اللہ سے ڈرتے رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا کرے گا اور تمہاری برائیوں کو مٹا کر تمہیں مغفرت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔